بیان 27ویں شب اللہ سے صلح، اللہ سے صلح، اللہ سے صلح، اللہ سے صلح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ القول المدی میں ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب میں ایک خوفناک بلا دیکھی، پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو بلا نے جواب دیا کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ پوچھا کہ تجھ سے نجات کی صورت کیا ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت۔ تو معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھیں گے تو برے عمل سے کا خاتمہ ہو جائے گا، برے عمل سے بندہ نکل کے اچھے عمل میں آ جائے گا۔ اب یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے کل بھی سنایا تھا مگر آپ لوگ تو کل کی نشست میں یہاں نہیں تھے، کہ ایک شخص تھا جو بد مذہبوں کے میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ دعوت اسلامی کی اس وقت شروعات تھی، مگر اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بہت پڑھا کرتا تھا، درود پاک کی بڑی کثرت تھی، اور صدر میں اس کی دکان تھی۔ دعوت اسلامی کا اجتماع گلزار ابھی مسجد میں ہوا کرتا تھا، جو کہ کیپری سینما کے پیچھے۔ ہر جمعرات کو بسوں میں قافلے جایا کرتے تھے اور صدر میں اترتے، صدر سے پیدل اجتماع تک جایا کرتے تھے۔ اسی شخص نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور اس وقت امامہ خطئی تھا، تو ایک خطئی والے ایک بزرگ موجود تھے، امامہ سجائے ہوئے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ تو میرے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں جایا کرو، فرمایا یہاں جایا کرو۔ آنکھ کھل گئی، بولے خطئی امامے والے۔ جب جمعرات کا وقت آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ خطئی اماموں میں جا رہے ہیں۔ اس نے ایک اسلامی بھائی کو روک لیا، بولا آپ کہاں جاتے ہو؟ بولا دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے گلزار حبیب مسجد میں، وہاں جا رہے ہیں۔ کہ آپ مجھے لے کے چلیں؟ بالکل چلیں، آپ بھی چلیں۔ اب جیسے ہی وہ شخص گلزار حبیب مسجد میں گیا، اور جب اس نے امیر اہل سنت کو دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سامنے وہی نوجوان بزرگ موجود ہے جن کو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دکھایا تھا اور حکم دیا تھا کہ تم یہاں جایا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو معلوم یہ ہوا پیارے اسلام بھائیو، اگر درود پاک ہم پڑھیں گے تو برے عمل کا خاتمہ ہو جائے گا، برے فعل کا خاتمہ ہو جائے گا، بری صحبتیں ختم ہو جائیں گی اور مدنی صحبتیں مل جائیں گی۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ 2-4 روز اور ہے خوابوں کا سلسلہ، 2-4 روز اور ہے خوابوں کا سلسلہ، 2-4 روز اور ہے خوابوں کا سلسلہ، پھر ابد تک رہے گا عذابوں کا سلسلہ۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کی نظر ایک برگزیدہ بزرگ پر پڑی، جن کے چہرے کی نورانیت سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ مقبول الخلائق ہیں، مگر یہ بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے ادب کے ساتھ پوچھا
آپ بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا میں صلح کرا رہا ہوں اللہ عز و جل اور اس کے بندوں میں۔ اللہ رب العزت تو مان گیا مگر بندے نہیں مان رہے۔ اس عجیب و غریب سوال کے جواب میں بادشاہ کے دل میں ہلچل مچی اور اس ہلچل کی وجہ سے مزید سوال نہ کر سکے۔ یوں بادشاہ پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ایک بار پھر بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہا تھا۔ بادشاہ نے حیرت بھری نگاہ سے اس بزرگ کو قبرستان میں دیکھا اور ہمت کر کے پھر سوال کیا، حضور اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا صلح کرا رہا ہوں اللہ عز و جل اور اس کے بندوں میں۔ اب بندے تو مان گئے ہیں، اللہ عز و جل نہیں مان رہا۔ ایک کامل بزرگ کے الفاظ تیر بن کر بادشاہ کے سینے میں ایسے لگے، بادشاہ زاروں قطار رونے لگا۔ 2-4 روز اور ہے خوابوں کا سلسلہ، اب تک رہے گا عذابوں کا سلسلہ۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے خوف سے بادشاہ رونے لگا اور بات کو سمجھ گیا، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم کو جیتے جی اللہ عز و جل سے صلح کر لینی چاہیے۔ یہ میرے رب عز و جل کی شان ہے کہ اس کا بندہ کتنا ہی گناہگار اور بدکار ہو، اگر وہ توبہ کر لے تو میرا رب اس کے گناہ جو سمندر کے جاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہم سے صلح کرنے کو تیار ہے، مرنے کے بعد کوئی صلح نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی عمل صالحا فیما ترکت کلا۔ ترجمہ کنز الایمان، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا۔ صلو علی الحبیب۔ مرنے کے بعد حسرت اور ندامت سے اب بات نہیں بننے والی۔ جب تک ہماری قیمتی زندگی ہے ہم رب عز و جل سے صلح کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بتقاضۂ بشریت گناہ ہوتے بھی رہیں اور صلح بھی ہوتی رہے، ہم پر ضرور کرم کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ تعالی وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے اور بخشش چاہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جب اللہ عز و جل کا کوئی گناہگار بندہ رب کے حضور صدقے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور اسے اپنا دوست بھی بنا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے ان کی توبہ کا سبب پوچھا تو فرمایا میں محکمہ پولیس میں سپاہی تھا، گناہوں کا عادی، پکا شرابی تھا، میری ایک ہی بچی تھی، اس سے مجھے بے حد پیار تھا، وہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، میں غم سے نڈھال ہو گیا۔ اس سال جب شب برات آئی تو میں نے نماز عشاء تک نہ پڑھی، خوب شراب پی اور نشے ہی میں مجھے نیند نے گھیر لیا، میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ محشر بپا ہے، مردے اپنی اپنی قبروں
سے اٹھ کر جمع ہو رہے ہیں۔ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے سے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو ایک قد آور سانپ منہ کھولے مجھ پر حملہ آور ہونے والا تھا۔ میں گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ اتنے میں ایک نورانی چہرے والے کمزور سے بزرگ پر میری نظر پڑی۔ میں نے ان سے مع السلام فریاد کی۔ انہوں نے فرمایا میں بے حد کمزور ہوں، آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں پھر تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا۔ سانپ بھی برابر میرا تعاقب کرتا رہا، دوڑتا رہا۔ میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ٹیلے کے اس طرف خوفناک آگ شعلہ زن تھی اور کافی لوگ اس میں جل رہے تھے۔ میں اس میں گرنے ہی والا تھا کہ آواز آئی کہ پیچھے ہٹ جا، تو اس آگ کے لیے نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پلٹ کر دوڑنے لگا۔ سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے تھا۔ وہی کمزور بزرگ پھر مجھے مل گئے اور رو کر فرمانے لگے افسوس کہ میں بہت ہی کمزور ہوں، آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کہ سامنے گول پہاڑ ہے، وہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، وہاں تشریف لے جائیے۔ اگر آپ کی بھی وہاں کوئی امانت ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل رہائی کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ میں گول پہاڑ پر پہنچا، وہاں دریچے بنے ہوئے تھے، ان دریچوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے، دروازے سونے کے تھے، ان میں موتی جڑے ہوئے تھے۔ فرشتے اعلان فرمانے لگے کہ پردے ہٹا دو، دروازہ کھول دو، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت یہاں موجود ہو جو اسے سانپ سے بچا لے۔ دریچے کھل گئے اور بہت سارے مدنی منع اور منیاں چاند سے چہرے چمکاتے جھانکنے لگے۔ ان میں میری فوج شدہ 2 سالہ مدنی منی بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رو کر چلانے لگی خدا کی قسم یہ تو میرے بابا جان ہیں۔ پھر زوردار چھلانگ لگا کر وہ میری پاس آ پہنچی اور اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ تھام لیا۔ یہ دیکھ کر وہ قد آور سانپ پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب میری جان میں جان آئی۔ میری مدنی منی میری گود میں بیٹھ گئی اور سیدھے ہاتھ سے میری داڑھی سہلانے لگی اور سہلاتے ہوئے اس نے پارہ 28 سورۃ الحدید کی 21ویں آیت تلاوت کی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ عز و جل کی یاد اور اس کے حق کے لیے جو اترا قرآن پاک۔ اپنی مدنی منی سے یہ آیت سن کر میں رو پڑا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی وہ قداور صاحب کیا بلا تھی؟ کہا سنو کہا وہ آپ کے برے اعمال تھے جن کو آپ بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ قداور صاحب نما بد اعمالیاں آپ کو جہنم میں پہنچانے کے در پہ ہے۔ پوچھا وہ کمزور بزرگ کون تھے؟ کہا وہ آپ کی نیکیاں تھیں، چونکہ آپ نیک عمل بہت کم کرتے ہیں لہٰذا وہ بے حد کمزور ہیں اور آپ کی برائیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ میں نے پوچھا کہ تم یہاں پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ کہا کہ مسلمانوں کے فوج شدہ بچے یہیں مقیم ہو کر قیامت کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں اپنے والدین کا انتظار ہے کہ وہ آئیں تو ہم ان کی شفاعت کریں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں اس خواب سے سہم گیا۔ الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے تمام گناہوں سے رو کر توبہ کر لی۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے بھی قداور سانپ پال رکھا ہے۔ یاد رکھیے یہ قداور سانپ ہمیں جہنم میں لے جائے گا قبل اس کے کہ ہم رب عز و جل سے صلح کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الندام توبۃ، ندامت توبہ ہے۔ ہم گناہوں کو ندامت کے آنسوؤں سے دھو دیں۔ جیسا کہ بصرہ میں ایک انتہائی حسین اور جمیل عورت رہا کرتی تھی، لوگ اسے شوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس ایسی اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ میں شہر
میں فسق اور فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی. اس کا رہن سہن امیرانہ تھا. وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور گراں بہا زیورات سے بنی سوری رہتی تھی. ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی. راستے میں اس کا گزر حضرت سہیل المری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. آپ با عمل عالم دین اور آپ بھی تو زاہد تھے. آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ و نصیحت ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ کی واعظ و نصیحت کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی. وہ بڑی زور سے آہو بکا شروع کر دیتے اور اللہ عز و جل کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی. جب شوانہ نامی عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہو فغا کی آوازیں سنی اور آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا. وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی تعجب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی. پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا. وہ لونڈی اندر گئی. اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی خدا عز و جل کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی. جب وہ واپس نہ آئی تو شوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی. پھر اس نے چوتھی خاتمہ کو اندر بھیجا تو تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر آہو بکا کی جا رہی ہے. لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کے خوف سے رو رہے ہیں. شوانہ نے یہ سنا تو وہ ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر میں داخل ہو گئی. لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. جو ہی وہ اندر داخل ہوئی اللہ عز و جل نے اس کے دل کو پھیر دیا. جب اس نے حضرت سہیل المری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی افسوس میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی. میں نے انمول زندگی گناہوں میں کی عقارت کر دی اور میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا. انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت سہیل المری رحمت اللہ تعالی سے پوچھا اے امام المسلمین کیا اللہ عز و جل نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ واعظ و نصیحت اور یہ وعدے و وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. اس پر بھی اس کو تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں اگر تیرے گناہ شوانہ سے بھی زیادہ ہو تو بھی اللہ عز و جل معاف فرما دے گا. یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی حضرت میں ہی شوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گرا قدر زیورات اتار کر پرانا سا سادہ سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیں. پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی اور اس کے بعد شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی, ان کی معافی مانگتی رہتی. رو رو کر رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتی اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہگاروں کو معاف فرمانے والے مجھ پر رحم فرما. میں کمزور ہوں, تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی. تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما. اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں اور اپنے رب عز و جل کو رو رو کر مناتے ہیں, اللہ عز و جل ان پر اپنے انعامات کی برسات کر دیتا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص سے گناہ سرزد ہوا تو وہ غمزدہ ہو گیا اور ادھر ادھر چکر لگانے لگا. کبھی آتا کبھی جاتا اور کہتا ہے کہ میں اپنے رب عز و جل کو کس طرح راضی کروں. تو اللہ عز و جل نے اسے صدیقین میں لکھ دیا. پیارے اسلامی بھائیوں,
آئیے آپ رب عز و جل سے ایک صلح کا واقعہ آپ کو اور سنا دیتا ہوں. بصرہ میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا کہ جس کا نام رضوان تھا. وہ اکثر کھیل کود اور نافرمانیوں میں مبتلا رہتا, آہوزاری وہ آوارہ گردی اور اس سرکشی میں مبتلا رہتا, رات بھر شراب کے نشے میں مست رہتا. اس پر بدبختی غالب تھی اور شیطان نے اسے گمراہ کر رکھا تھا. ایک دن جب وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا اور نافرمان دوست بھی اس کے ساتھ تھے, اس نے ایک فقیر کو دیکھا جو راستے پہ چلتے چلتے چند اعشار گنگنا رہا تھا, جس کا مفہوم کچھ یوں ہے. سنیے کیا مفہوم ہے کہ جب تو کسی دن اہل زمانہ سے تنہائی میں ہو تو یوں نہ کہے کہ میں خلوت میں ہوں, بلکہ یوں کہے کہ مجھ پر ایک نگہبان ہے اور اللہ رب العزت کو لمحہ بھر بھی غافل نہ جان اور نہ یہ گمان کر کہ اس پر کوئی چھپی بات پوشیدہ ہے. یہ نصیحت بھرا کلام سنتے ہی نوجوان رونے لگا. اس نے فقیر کو اللہ عز و جل کا واسطہ دے کر کہا وہ یہ اشعار دوبارہ پڑھے. فقیر نے دوبارہ پڑھے تو نوجوان نے اسے اپنی مجلس میں آنے کا اصرار کیا. چنانچہ وہ چلا آیا. نوجوان کہنے لگا یا سیدی, اللہ عز و جل کی قسم آپ کی زیارت ہمارے لیے باعث سعادت ہے. ہمیں آپ کی آواز اور آپ کا کلام بھلا لگا, لہذا اپنے کلاموں سے ہماری زندگی کو پاکیزہ کر دو. چنانچہ فقیر نے چند اشعار پڑھنا شروع کر دیے جن کا مفہوم کچھ اس طرح ہیں. اللہ عز و جل کا رزق کھا کر بھی تو اس کی نافرمانی کرتا ہے. جب تو اس کی مخلوق سے چھپتا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. اے انسان, اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچ. تو بھی گناہ کرتا ہے, وہ تجھے دیکھ رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ نوجوان پھر رونے لگا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب اسے ہوش آیا تو اس نے شراب کے برتن توڑ ڈالے اور فقیر کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی یا سیدی, کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے جواب دیا یہ رب عز و جل سے صلح کی گھڑی ہے. اللہ عز و جل نے تجھے نیکی کے دروازے پر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائی. آج تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو تیرے لیے کتنی بڑی سعادت ہے. لہذا تم بارگاہ الہی عز و جل میں سچی توبہ کر لو. نوجوان نے پھر چیخ ماری, اس پر غشی طاری ہو گئی اور زمین پر گر گیا. جب افاقہ ہوا تو عرض کرنے لگا یا سیدی, مجھ سے گزشتہ گناہوں کا پوچھ گچھ ہوگی؟ فقیر نے کہا نہیں, اللہ عز و جل کی قسم خالص محبت کتنی عمدہ ہے. محبین کے لیے دوری کے بعد لذت اور قرب کتنی اچھی ہے کہ پھر قرب کے بعد ہجر و فراق کی گھڑی کتنی شدید ہے. اے اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد اور محبت کو بھولنے والے, تو نے اپنے رب عز و جل سے معاملہ کیا, پھر غفلت کی میٹھی نیند سو گیا تو کس فضول کام میں مشغول ہے. اس سے تو نے کیا پایا؟ نہیں, بلکہ تو نے تو اپنا مقصد حیات ضائع کر دیا. آج ہی نیکیوں پر کمر بستہ ہو جا اور گزشتہ گناہوں کو ترک کر دے اور درویشی اختیار کر لے. تیرے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس پر نوجوان کے آنسو بہہ پڑے اور اس کے دوست بھی رونے لگے. پھر انہوں نے توبہ کی اور لباس و زینت اتار پھینکا. نوجوان نے رب عز و جل کے حضور سچی توبہ کی اور اپنے پچھلے برے اعمال پر بے حد شرمسار ہوا. اس نے ساری رات آہو بکا و گریہ زاری کی اور حسرت و ندامت سے پچھاڑے کھاتے ہوئے فقیر کے پاس گزاری. جب سحری کا وقت ہوا تو اسے پھر اپنے گناہ اور نافرمانیاں یاد آ گئیں. چنانچہ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گئے. اس پر غشی طاری ہو گئی. جب فقیر نے اسے حرکت دے کر دیکھا تو وہ دنیا فانی سے رخصت ہو چکا تھا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس نے تو رو رو کر رب عز و جل
کو منا لیا گناہوں سے، دوستی ختم کر دی۔ اے گناہوں کو دوست رکھنے والوں، غور کرو، اے بندہ خدا، گناہ کو اپنے لیے ایف آئی آر جان اس کے کٹ جانے سے بندہ مجرم بن جاتا ہے۔ جس نے ایف آئی آر کی پرواہ نہ کی اور ایف آئی آر کٹتی چلی گئی تو بندہ اشتہاری مجرم بن جائے گا، یعنی بڑا مجرم بن جائے گا، اور پھر اسے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے لیے زمین و آسمان اور در و دیوار، حجر و شجر اور اس کے اعضائے جسم کرامن کاتبین گواہی بن کر پیش ہو جائیں گے۔ عدالت خداوند سے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس گناہگار بد اتوار کو جہنم کی خوفناک وادی آگ کے حوالے کر دو۔ اے گناہ کو حقیر جاننے والوں، سنو، حضرت سیدنا سلیمان بن عبد الجبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا تو میں نے اسے حقیر جانا، پھر جب میں سویا تو خواب میں مجھ سے کہا گیا کہ کسی گناہ کو حقیر نہ جانو، اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آج جو گناہ ہمارے نزدیک چھوٹا ہے، کل وہی گناہ اللہ عز و جل کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ آئیے آپ کو اس حوالے سے ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اسرائیلی شخص اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس نے عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جا کر عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، کسی سائے کے نیچے آرام کرتا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے گئے۔ ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کیا تھا وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ اے گناہوں کو ہلکا جاننے والوں، غور کر بھائی، کیا بنے گا ہمارا؟ ہم تو اس طرح کے کئی گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ عز و جل کے حقوق کو ہلکا جانا تو اس کی نافرمانی کرنے لگے، اگر وہ اسے معزز جانتے تو اللہ عز و جل انہیں گناہوں سے محفوظ فرما لیتا۔ مزید فرماتے ہیں کہ جب کامل آدمی کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اسے بھلاتا نہیں، وہ مسلسل اس گناہ پر ڈرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیرے نزدیک گناہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی اللہ عز و جل کے نزدیک بڑا ہوگا۔ تیرے نزدیک گناہ جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اللہ عز و جل کے نزدیک چھوٹا ہوگا۔ گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر جان بوجھ کر کرنے والوں، غور کرو کیا بنے گا۔ آج طرح طرح کے گناہوں میں ہم گرفتار نظر آتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے۔ مدنی چینل یا خبروں کے چینل کے حوالے سے دوسرے چینل دیکھنے والوں، پرانی فلم سمجھ کر دیکھنے والوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ اداکار مر چکا ہے، تھوڑا اس کو دیکھ لوں، اگر فجر کی جماعت تو جماعت قضا بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر پانچوں نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں تو کیا حرج ہے، جھوٹ بول لیا تو کیا حرج ہے، چغل خوری کی تو کیا حرج ہے، کسی کا مذاق اڑایا تو کیا حرج ہے، بدنگاہی کر لی تو کیا حرج ہے، گندی فلم دیکھی، ڈرامہ دیکھا تو کیا حرج ہے، ننگی تصاویریں دیکھی تو کیا حرج ہے، خوب گانے باجے سنائے اور خوشیوں میں یعنی منگنی میں، شادی میں، بچے کی ولادت میں، عقیقے میں و دیگر خوشیوں میں تو کیا حرج ہے، اور کہتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے، چلو تو کیا حرج ہے، پارک میں بیٹھ کر
اپنی محبوبہ سے گپ شپ لگائی تو کیا حرج ہے؟ اگر شراب پی لی تو کیا حرج ہے؟ کسی سے زنا کر لیا تو کیا حرج ہے؟ رشوت کا لین دین کیا تو کیا حرج ہے؟ کسی کا حق دبایا تو کیا حرج ہے؟ کسی سے ادھار قرض لیا اور کھا گئے تو کیا حرج ہے؟ کسی کا مال لوٹا تو کیا حرج ہے؟ کسی کا خون بہایا تو کیا حرج ہے؟ کسی کا حق دبا کر اس کی وراثت پر قبضہ کر لیا تو کیا حرج ہے؟ کسی کی زمین پر قبضہ کیا تو کیا حرج ہے؟ یوں ہی رب سے صلح کیے بغیر مر گئے، قسم خدا کی رب عز و جل پھر صلح نہیں کرے گا، اور پھر یوں ہی ہوگا۔ سنو کیا ہوگا؟ فلم دیکھ کر گھر کی برکت گئی، گھر کو مندر بنایا اور دم کفر پر نکلا تو کیا حرج ہے؟ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں میں آپ کو ایک توجہ دلاؤں گا، آج اس ہندو کلچر نے ہمیں تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں انڈین فلمیں دیکھتے ہیں اور انڈین ڈرامے دیکھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، انڈین ڈرامے یا انڈین فلمیں کیا ان ہندو کے مذہب سے خالی ہیں؟ خالی ہیں؟ مجھے بتائیے۔ آج ہم نے اپنے گھر کو مندر بنا لیا، جو گھنٹے وہ بجا رہے ہیں، جو بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ بت ہم ٹی وی پہ خود دیکھ رہے ہیں، وہ بت ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے پیارے اسلام بھائی، یہ ہندو ہمارے ایمانوں کو برباد کر رہا ہے۔ اور جبکہ میں پیارے اسلام بھائی آپ دیکھیں، پاکستان میں بھی فلمیں بنتی ہیں اور انگریزی فلمیں بھی بنتی ہیں، کیا یہودی نصارہ بھی کیا اپنی تبلیغ کر رہے ہیں اس کے اندر فلموں کے ذریعے؟ بتائیے مجھے، کر رہے ہیں کیا؟ ہمارے پاکستان میں فلمیں بنتی ہیں تو کون سی اسلامی فلمیں بنتی ہیں؟ کوئی اس میں بھی کوئی اسلام کی کوئی نام والی کوئی چیز ہے؟ نہیں ہے۔ مگر ایک ہندو کی فلمیں واحد یہی ہے، کوئی فلم ایسی نہیں کہ جس کے اندر پیارے اسلامی بھائیوں جس میں ہندو مذہب اجاگر نہ ہو۔ آج بچہ بچہ ہندو کے رسم و رواج کو جانتا ہے، بچہ جانتا ہے۔ نہیں جانتا تو یہ مسلمان استنجا کرنا نہیں جانتا تو آج وضو کرنا نہیں جانتا تو نماز پڑھنا نہیں جانتا تو یہ غسل کرنا نہیں جانتا۔ قسم خدا کی پیارے سمجھو، ذرا غور کیجئے، ہم کیوں دیکھیں؟ ہمیں تو پہلی بات تو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر دیکھیں تو مدنی چینل دیکھیں، جو عین شریعت کے مطابق ہے۔ جبکہ پیارے سمجھو یہی چینل جو ہم اسٹار پلس اور نہ جانے انڈین جو ہم دیکھتے ہیں، پیارے اسلام بھائیوں یہ ہمارے ایمانوں سے کھیل رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ مرتے وقت ہمارا دم کفر میں نکلا تو کیا حرج ہے؟ نمازیں قضا ہوئی تو گنجا سانپ قبر میں مسلط ہوا تو کیا حرج ہے؟ جھوٹ بولنے سے قبر میں ناک کے نتنے اور گال کاٹے جائیں تو کیا حرج ہے؟ چغل خوری کی وجہ سے قبر میں آگ بھڑکا دی جائے تو کیا حرج ہے؟ مذاق اڑانے کی وجہ سے خود کے ساتھ قیامت کے دن مذاق ہو، یعنی کہا جائے گا کہ جنت میں اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جیسے ہی وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرے دروازے کا حکم ہوگا، وہ بھی اسی طرح بند ہو جائے گا۔ یوں جنت کے 8 دروازے بند ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ گندی فلمیں اور ڈرامہ اور تصاویریں دیکھنے سے گھر میں فاقہ ہو جائے، گھر ہی کے بچے اور بچیاں بھی یہی کام کریں اور یوں آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے تو کیا حرج ہے؟ گانے باجے سننے سے مرنے کے بعد پگھلا ہوا سیسا کان میں ڈالا جائے تو کیا حرج ہے؟ اور یہی بیوی اور بچے قیامت کے دن فسادیں اور گناہ نہ روکنے پر اور تمام بیوی اور بچے کے گناہ بھی حصے میں آ جائیں اور رب تعالیٰ جہنم کا حکم سنا دے تو کیا حرج ہے؟ محبوبہ سے گپ شپ لگائی جائے اور خود کی بیٹیاں بھی اپنے یاروں سے گپ شپ لگائیں اور ماں باپ کی عزت خراب ہو بھی جائے تو کیا حرج ہے؟ شراب پینے کی وجہ سے 40 دن کوئی دعا قبول نہ ہو اور دوزخیوں کا پیپ اور جہنم میں پلایا جائے گا، اور اگر پیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کسی سے زنا کرنے کی صورت میں اپنی ہی بیٹی اور اپنی ہی بہن یا اپنی ماں کے ساتھ زنا ہو تو کیا حرج ہے؟ اور پھر زنا کرنے والے کو قیامت کے دن چہرے پر آگ بھڑک اٹھے گی اور شرمگاہ سے بدبو
ہونے کی وجہ سے محشر میں یہ پہچانے جائیں گے. دوزخ میں آگ کی قمیص پہنائی جائے گی, آگ کی زنجیروں سے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے جائیں گے, آنکھوں کو آگ کی سلائیاں سے داغ دیا جائے گا. تو کیا حرج ہے کسی کا قرض کھانے کی صورت میں اپنی تمام نیکیاں اس کو اور اس کی تمام بدیاں اپنے حصے میں آ جائے اور جنت میں وہ چلا جائے اور وہ خود دوزخ میں چلا جائے, تو کیا حرج ہے؟ جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی علی رحمت القوی قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ زیادہ تر دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کے باعث ہوں گے جو انسان پر ڈال دیے جائیں گے. نیز بے شک بے شمار افراد دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی صورت میں کل قیامت میں وہی زمین توق بنا کر گلے میں ڈال دی جائے تو کیا حرج ہے؟ رشوت کا لین دین کیا, رب عز و جل سے اعلان جنگ کیا تو کیا حرج ہے؟ ڈکیتی کی, چوری کی, قیامت 700 با جماعت نمازیں دی یا پھر اس کے گناہ خود کے گلے میں پڑ جائیں تو کیا حرج ہے؟ خون بہایا تو جہنم میں اوندے منہ کر کے ڈالا جائے تو کیا حرج ہے؟ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ جو شخص چوری یا شراب یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر دو سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت اور نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں. 2-4 اور ہے, 2-4 روز اور ہے خوابوں کا سلسلہ, 2-4 روز اور ہے خوابوں کا سلسلہ, پھر ابد تک رہے گا عذابوں کا سلسلہ. حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں. اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کہ کناروں سے باہر نکلو. وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے. وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے, پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی. وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت اور پوست سب چھٹ جائے گا, وہ اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. پکار پڑے گی, اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں, تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے کہ جو تو نے مومنوں کو دیا کرتا تھا. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ خطرناک گناہوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و برمار ہے, غلبہ شیطان ہے, نفس بد اتوار ہے, مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے. ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے. ہائے نافرمانیاں, بدکاریاں, بے باکیاں, نامے میں گناہوں کی بڑی برمار ہے. چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ, تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے. زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے, ہائے نفس گرم روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار, گرم روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے. سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے, نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے. قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے, خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. نفس و شیطان کی ہر آن اطاعت پر دل مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے. لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں, گندگی میرا دل سے حد سے بڑھا جاتا ہے. جاتی نہیں ہے عادت یا باگوئی کی, جاتی نہیں ہے عادت یا باگوئی, وقت انمول یوں برباد ہوا جاتا ہے. امتحان کے قابل ہوں میں پیارے اللہ, امتحان کے قابل ہوں میں پیارے اللہ, بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا چاہتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, سن لو, قبر میں نمازیوں اور حاجیوں کا حال بھی سناتا ہوں. چھوٹے چھوٹے گناہ کے سبب قبر میں عذاب ہوتا ہے, وہ بھی سنیے. اور
اندازہ لگائیے کہ جب ان کا یہ حال ہے اور جو سرے سے ہی سراپا گناہوں میں زندگی گزار رہا ہو اس کا کیا بنے گا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ مدینہ المنورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقیع غرقد تشریف لا کر 2 قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کیا تم نے فلاں اور فلاں کو دفن کر دیا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا ابھی ابھی فلاں کو قبر میں بٹھا کر مارا گیا ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اسے اتنا مارا گیا ہے کہ اس کا ہر عضو جدا ہو چکا ہے اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے اور اس نے ایسی چیخ ماری ہے کہ جیسے سوائے جن اور انسان کے تمام مخلوق نے سن لیا ہے۔ اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ باتیں نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ پھر فرمایا اب دوسروں کو بھی مارا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے دستہ قدرت میں میری جان ہے، اسے بھی اس قدر زور سے مارا گیا ہے کہ اس کی بھی ہر ہڈی جدا ہو گئی ہے اور اس کی قبر میں بھی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اس نے بھی ایسی چیخ ماری جسے جن اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات نے سن لیا ہے۔ اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ کلام نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کا گناہ کیا تھا؟ ارشاد فرمایا پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، یعنی غیبت کیا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک کھلی قبر دیکھی اور کہنے لگا اور ایک کہنے والے نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ وہ مردہ کہنے لگا یا رب عز و جل کیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں تیری حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا کرتا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا۔ میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا تو لوگوں کے سامنے اعمال کیا کرتا تھا لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مدینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ میں اپنی زمین کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا تو میں قریب کہ ایک قبرستان کے پاس آیا اور نماز مغرب ادا کر کے ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے قبرستان کی طرف سے رونے کی آواز سنی۔ جس قبر سے رونے کی آواز آ رہی تھی میں اس کے قریب آیا تو سنا کہ وہ مردہ کہہ رہا تھا بے شک میں روزے رکھا کرتا تھا اور نماز پڑھا کرتا تھا۔ یہ سن کر مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی تو میں نے قریب کہ لوگوں کو بلایا تو انہوں نے بھی وہ باتیں سنی۔ اس کے بعد میں اپنی زمین کی طرف چلا گیا اور جب دوسرے دن واپس آ کر اس جگہ نماز پڑھی اور غروب آفتاب کے انتظار میں وہیں ٹھہرا رہا۔ پھر نماز مغرب ادا کر کے قبرستان کی جانب کان لگا کر سنا کہ وہ مردہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا میں نماز پڑھا کرتا تھا، میں روزے رکھا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر لوٹ آیا اور 2 مہینے تک مسلسل بخار میں تپتا رہا۔ حضرت امام احمد بن حجر المکی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی وجہ سے ایک شخص کی قبر کھودی تو اس سے
بہت بڑا اژدہا نکلا، وہ اس کے جسم سے لپٹا ہوا تھا. ہم نے اسے میت سے دور کرنے کی کوشش کی تو اس نے ہم پر پھنکارا، جس سے ہم ایک دوسرے پر گر پڑے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران سفر میرا گزر زمانہ جاہلیت کے قبرستان سے ہوا. یک ایک مردہ قبر سے باہر نکلا. اس کی گردن میں آگ کی زنجیر بندھی ہوئی تھی. میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا. جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. میں نے دل میں کہا کہ اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہے، یا تو یہ مجھے جانتا ہے یا عربوں کے طریقے کے مطابق عبداللہ کہہ کر پکار رہا ہے. پھر اچانک اس قبر سے ایک اور شخص نکلا. اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، اس نافرمان کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے. دوسرا شخص پہلے کو گھسیٹ کر واپس قبر میں لے گیا. میں نے وہ رات ایک بڑھیا کے گھر گزاری. اس گھر کے قریب ایک قبر تھی. میں نے قبر سے آواز سنی. کیا سنی؟ بول وما بول، شن وما شن، یعنی پیشاب کیا ہے، مشکیزہ کیا ہے. اس آواز کے متعلق بڑھیا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میرے شوہر کی قبر ہے. اسے 2 خطاؤں کی سزا مل رہی ہے. پیشاب کرتے وقت یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. میں اس سے کہتی تھی کہ تجھ پر افسوس ہے کہ اونٹ پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنے پاؤں کشادہ کر کے چھینٹوں سے بچتا ہے، لیکن تو اس معاملے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتا. میرا شوہر میری ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دیتا تھا. پھر یہ مر گیا تو مرنے کے بعد سے آج تک اس کی قبر سے روزانہ اس طرح کی آوازیں آتی ہیں کہ بول وما بول، یعنی پیشاب کیا ہے. میں نے پوچھا کہ شن وما شن، یعنی مشکیزہ کیا ہے، کہ آواز آنے کا کیا مقصد ہے. تو بڑھیا نے کہا کہ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک پیاسا شخص آیا. اس نے پانی مانگا تو اس نے اس کو پریشان کرنے کے لیے خالی مشکیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جا اس مشکیزے سے پانی پی لو. وہ پیاسا بےتابانہ مشکیزے کی طرف لپکا. جب اٹھایا تو اسے خالی پایا اور پیاس کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گیا اور پھر بے ہوش ہو کر مر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. پھر جب سے میرا شوہر مرا ہے آج تک روزانہ اس کی قبر سے آواز آتی ہے شن وما شن، یعنی مشکیزہ کیا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں کی حقیقت کو سمجھنے اور اس سے بچنے کا ذہن بنائیے. خود کو قہر الہی عز و جل سے ڈرائیے اور ذرا قیامت کے ہوش ربا منظر کو تصور میں لائیے. اس وقت سورج 4000 برس کی راہ پر ہے اور اس طرف اس کی پیٹھ ہے. قیامت کے دن سورج صرف 1.25 میل پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا. بیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. پھر جب وہ پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا. کسی کے ٹخنوں تک ہوگا اور کسی کے گھٹنوں تک اور کسی کے کمر تک اور کسی کے سینے تک ہوگا اور کسی کے تو گلے تک اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام سے جکڑ دیا جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا. اس کی گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی وہ محتاج بیان نہیں. زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی اور دل ابل کر گلے کو آ جائے گا. ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے. جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خود تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روندتے اور اس پر گزریں گے. جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے. اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب و کتاب ختم ہو.
باوجود مصیبتوں کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. بھائی سے بھائی بھاگے گا, ماں باپ اولاد پیچھا چھوڑائیں گے, بیوی بچے الگ جان چھوڑائیں گے, ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار, کون کس کا مددگار. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا, اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر. عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999. یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے, حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا, لوگ اسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں, حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے. لیکن اللہ عز و جل کا عذاب بہت سخت ہے. غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے, ایک ہو, دو ہوں, 100 ہوں, 1000 ہوں, تو کوئی بیان بھی کرے 1000 مصائب, اور وہ بھی ایسے شدید. الامان یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے یا 2-4 دن یا 2-4 ماہ کی نہیں, بلکہ قیامت کا دن 50 برس کا ایک دن ہوگا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسے ہوش ربا حالات میں چاروں جانب سے نفسی کا عالم ہوگا, آواز بلند ہوگی, ہر طرف سے وبیلا کی آوازیں کان میں پڑیں گی, دوزخ سامنے جوش مارتی ہوگی, ہر حق کا مطالبہ کرے گا اور رب عز و جل کی خدمت میں فریاد کرے گا. کوئی کہے گا کہ اس نے میری غیبت کی, اس نے میرا مذاق اڑایا. کوئی بولے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا. کوئی کہے گا اس نے مجھے احمق کہا. کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے بے وقوف بولا. کوئی پکارے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا. کوئی فریاد کرے گا کہ اس نے میرا قرضہ دبا لیا. کوئی کہے گا ہوگا کہ اس نے میری کتاب چھپائی. کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور ڈرایا تھا. اور کسی کا دعویٰ ہوگا کہ اس نے بلا وجہ جھاڑا تھا. کوئی بول رہا ہوگا کہ اس نے میرا عیب کھول دیا تھا. کوئی کہتا ہوگا کہ اس نے مجھے دھتکارا تھا. بہرحال تمام اہل حقوق جنہوں نے حق طلب کیے ہوں گے, ان کو فرشتے پروردگار کے سامنے حاضر کریں گے. یہ لوگ ندامت سے سر جھکائے ہوں گے, اور اللہ عز و جل ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف فرمائے گا اور حق والے کو خوش کرے گا. ان لوگوں کی نیکیاں ان کو دے گا اور ان کی بدیاں ان کے سر ڈالے گا. پھر اگر فضل خدا شامل ہوا تو ان کو نجات ہو جائے گی, ورنہ جہنم میں پڑے ایک مدت تک جلیں گے. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, آپ نے سنا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ 2-4 روز اور ہے خوابوں کا سلسلہ اب تک رہے گا, عذابوں کا سلسلہ. کہ اس سے پہلے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے, کہیں سے بچنے کا راستہ نہ ہو, اس سے پہلے کہ ہم توبہ کے راستے کو اختیار کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا دروازہ اس نے کھول کے رکھا ہوا ہے. مانگو توبہ. کون ہے آج کے دن توبہ کرنے والا؟ اس کی توبہ قبول کی جائے گی. کون ہے مغفرت طلب کرنے والا؟ اس کی مغفرت قبول کی جائے گی. ارے یہ وہ ماہ رمضان ہے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ وہ ماہ رمضان ہے کہ جس کے اندر ایسے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا, ان کے عمل کے سبب, ان کے کردار کے سبب, ان کی بدکاریوں کے سبب, ان کی ڈکیتیوں کے سبب, ان کی خون ریزی کے سبب, اور پیارے اسلامی بھائیوں فلمیں ڈرامے دیکھنے کے سبب, گانے باجے سننے کے سبب, بد نگاہی کرنے کے سبب ان پر جہنم واجب ہو چکا. مگر انہوں نے رب تعالیٰ کے حضور مغفرت مانگی تو میرے رب عز و جل نے ماہ رمضان کے صدقے میں پیارے اسلامی بھائیوں ان سب کی مغفرت فرما دی. ارے مغفرت مانگنے والے تو بن جاؤ. اتنا بڑا علاقہ کیا اتنے بڑے علاقے کو رب تعالیٰ سے مغفرت کی ضرورت نہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے, ہماری بخشش ہو جائے, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے.
ہمیں قبر میں سکون مل جائے, اطمینان مل جائے. ایسا نہ ہو کہ قبر کی دیواریں مل جائیں اور ہماری پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے اور کوئی ہمیں بچانے والا بھی نہیں ہوگا. یہاں تو پکار لیتے ہیں, ذرا تکلیف ہوتی ہے, اے بھائی بخار ہے, اے بھائی تکلیف ہو رہی ہے, مجھے ڈاکٹر تک لے جاؤ, تو لوگ لے جاتے ہیں, ترس کھا جاتے ہیں. پیارے اسلام بھائی, قبر میں کون آئے گا ترس کھانے کے لیے؟ کون آئے گا ہمیں بچانے کے لیے؟ کون آئے گا ہمیں سنبھالنے کے لیے؟ ہم کو خود سنبھلنا ہوگا, ہم کو خود سمجھنا ہوگا اور ہمیں رب عز و جل سے صلح کرنی ہوگی. ہاں توبہ کرنی ہوگی. اگر ہم نے توبہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری ہی قبر گلے گلزار ہوگی, نہیں تو جہنم کا گھڑا ہوگی. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, اس کی فکر کر لیجئے. خدا را نیت کر لیجئے, ہم بے نمازی تھے, آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. میرے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو, ہم سے کوئی گناہ نہ ہو, ہمارا ہر دن عید کا دن ہو جائے. جب ہر دن ہمارا عید کا دن ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی موت کا دن بھی عید کا دن بن جائے گا. جیسا کہ روایتوں میں بتایا جاتا ہے, کیا بتایا جاتا ہے کہ مومن کے لیے وہ دن عید کا دن ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور رب تبارک و تعالی اس سے راضی ہوتا ہے, اس سے خوش ہوتا ہے. کیوں کہ مرنے کے بعد جزا اور سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر نیکوکار تھا, رب تبارک و تعالی راضی تھا اور ملک الموت آئے اس کی روح نکالنے کے لیے اور کہا اے پاک نفس چل اللہ کی طرف, تو وہ اس کے لیے عید کا دن. کیوں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی اس پر کرم نوازیاں اور انعامات کی برسات ہو رہی ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ اے بندے جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا, جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا اور ساری قوم خوش ہو رہی تھی. لڑکا آیا, لڑکی آئی. ہونا اب یہ چاہیے کہ جب تو جا رہا ہو تو تو خوش ہو, جب تو جا رہا ہو تو تو خوش ہو اور خرگت رو رہی ہو کہ یہ بندہ چلا گیا, یہ بندہ چلا گیا. ہاں جب نیکوکار مرتا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ کہتا ہے کہ جلدی کرو, مجھے غسل دو, مجھے کفن پہناؤ اور جلدی سے نماز جنازہ پڑھو اور جلدی سے مجھے قبر میں اتار دو تاکہ میں اپنے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلدی سے دیدار کر لوں. اور پھر اس دیدار کے بعد انعامات کی مجھ پہ برسات ہو جائے گی, جنت کے دروازے میرے لیے کھل جائیں گے اور اب تک میرے لیے سکون اور اطمینان ہوگا. اور جب کہ بدکار بندہ مرتا ہے تو وہ بلبلاتا ہے کیا ہو گیا میرے ساتھ. جب اس کو اٹھاتے ہیں, ارے بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, خبردار مجھے کہاں لے, روکتا ہے مگر کوئی اس کو نہیں سنتا, کوئی اس کو نہیں دیکھتا. یہ جن اور انس کے سامنے برزخ کا پردہ ہے مگر تمام چوپائے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آخرکار ہم اس کو اٹھا کے مسجد میں لے کر آتے ہیں تو وہ سوچتا ہے ہائے شکر ہے بھائی یہ تو مجھے مسجد میں لے آئے, زندگی میں تو مسجد میں آیا نہیں, زندگی میں تو مسجد میں آیا نہیں, اب مرنے کے بعد آیا. اس پر یہاں پہ ایک واقعہ مجھے خانہ کعبہ کا یاد آ رہا ہے کہ وہاں کے اخباروں کے اندر یہ واقعہ آیا تھا. ایک شخص خانہ کعبہ کے بالکل سامنے آبادی میں رہا کرتا تھا, اس کا انتقال ہو گیا, اور انتقال ہونے کے بعد جب اس کا غسل دیا گیا, اس کو کفن دیا گیا اور اس کی ڈولی جیسے ہی حرم کے قریب لائی گئی تو ہوتا یہ تھا کہ اس کو ڈولی سے اتار کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے. جو گورنمنٹ کے کاغذات تھے وہ پولیس والے کو دیتے ہیں, وہ اس کو دیکھتا ہے, اس میں اجازت نامہ ہوتا کہ ہاں کہ اس کی نماز جنازہ اندر ہوگی, خانہ کعبہ میں اندر ہوگی, تو وہ پھر اجازت دیتا ہے کہ ہاں اس کو لے جاؤ. تو اس نے اس کو اجازت دی. اب پیارے اسلام بھائیوں اس جنازے کو اٹھا رہے ہیں مگر وہ اٹھتا نہیں, اس جنازے کو اٹھا رہے ہیں اٹھتا نہیں. پیارے اسلامی بھائیوں پھر اٹھا رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, یہاں تک کہ وہاں رش لگ گیا,
وہاں رش لگ گیا کہ یہ میت اٹھ نہیں رہی, خانے کعبہ میں جا نہیں رہی, یہ باب کعبہ کے پاس رک گئی. وہاں کے علماء کرام آ گئے, پوچھا کہ اس کا کیا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اندر نہیں جا رہا. تو بتایا اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ ایک عرصہ دراز سے حرم کے سامنے رہتا ہے, سامنے والی آبادی میں, مگر اپنی زندگی میں کبھی بھی خانے کعبہ میں نماز پڑھنے نہیں آیا. اندازہ کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائی کیا بنے گا. مرنے کے بعد اس کو سکون مل رہا ہے کہ بھائی میں مسجد میں آیا, نماز جنازہ پڑھائی گئی, نماز جنازہ پڑھائی گئی, جب ڈولی اٹھائی گئی پھر بلبلا اٹھا, ارے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو, ارے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں جب قبر میں اتارتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں, یہ چلاتا رہے کہاں جا رہے ہو, مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کی قبر جہنم کے گھڑا بن جاتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی نیکوکاروں کا یہ حال, چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے پر ان کی پکڑ. قسم خدا کی ہم تو بہت گناہ کرتے ہیں, ہم تو سراپا ہی گناہگار ہیں. کہاں سے بچت ہوگی, کب ہماری سوچ میں تبدیلی آئے گی, کب ہم اپنے آپ کو سنواریں گے, کب اللہ کے حضور اپنی جانوں کو پاک کریں گے. پیارے اسلامی بھائیوں غفلت کی نیند سے جاگ جائیے, اٹھ جائیے اور اللہ کے حضور ندامت کے ساتھ حاضر ہو جائیے کہ ندامت کرنے والوں کو وہ پسند فرماتا ہے, شرمسار والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کو اپنا دوست بھی رکھتا ہے. تو میرے پیارے اسلام بھائیو یہ توبہ کا دروازہ مسلسل کیسے کھلا رہے گا, وہ ایسے ہی کھلا رہے گا کہ جب ہم اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے. کیونکہ آج آپ نے یہ سارا واقعہ سنا تو دل میں ایک ہلچل مچی, ایک بے چینی مچی, کس طرح اپنی زندگی بسر کریں, کس طرح اپنے آپ کو سنواریں. پیارے اسلامی بھائیو میں آپ کو نہیں سنوار سکتا, میں آپ کو نہیں سنوار سکتا. یہ زمانہ کیا بلکہ یہ ماحول ہمیں نہیں سنوار سکتا. یہ وہ ماحول ہے, یہ وہ ماحول ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو دوست اس کا ہاتھ پکڑتا ہے, کہاں جا رہا ہے بھائی, جنت میں. نہ ہمارا ٹھکانہ جہنم میں, جنت نہیں ہے, تو وہاں کہاں جا رہا ہے, بڑا مولوی ملا بن گیا, بڑا مولوی بننا ہے, چل ہمارے ساتھ چل. 306 دیکھیں گے پھر 9 سے 12 دیکھیں گے, کیونکہ پورے مہینے تو شیطان بن رہا, پورے مہینے شیطان تو بن رہا. آؤ 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 اس کا استقبال کریں گے سینما گھروں میں جا کر. اگر اس پر بھی بس نہیں ہوگا تو VCR پر فلم دیکھ کر اس کا استقبال کریں گے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ زمانہ ہمیں سدھرنے نہیں دے گا, یہ زمانہ ہمیں سدھرنے نہیں دے گا. اور ہم سدھرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے. جب نیکوکاروں کی صحبتیں ہمیں ملیں گی, ان کی صحبتیں ہمیں ملیں گی, ان کی صحبت سے ہم نیک بنتے ہی چلے جائیں گے, نیک بنتے ہی چلے جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اسی نیکی کی حالت میں ہمارا انتقال ہو جائے گا. اور انشاءاللہ کلمہ طیبہ زبان پر ہوگا کہ ایک اسلامی بھائی احسان اتاری پر بلڈوزر چل گیا تھا, بلڈوزر چل گیا, جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب اس کی حالت یہ تھی کہ جسم کے 2 ٹکڑے ہیں, اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, زبان پر پڑھتا ہے والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا پڑھتا, اور پھر پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا پڑھتا, پھر پڑھتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اسی حال کے اندر اسپتال پہنچ گیا اور یہی پڑھتا رہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہا. ڈاکٹر دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے ہم نے جن کو کلمہ نصیب ہوتا ہے, ہم نے بہت ہی کم لوگوں کو دیکھا کہ جن کو کلمہ نصیب ہوتا ہے مرتے وقت. اور وہ احسان اتاری اس دنیا سے چلے گئے, کلمہ پڑھ گئے. تو پیارے اسلامی بھائیوں کلمہ پڑھنا کتنا مشکل ہے. آئیے بتاؤں میں آپ کو کہ جب بندہ مرتا ہے تو 2 شیطان اس کے پاس آ جاتے ہیں. ایک اس کی باپ کی شکل میں آتا اور کہتا بیٹا تو نصرانی ہو کے مر, کہ یہی سچا مذہب ہے. شیطان اس کو دیتا ہے. پھر ماں اس کو بولتی ہے بیٹا تجھ کو میں نے اپنے پیٹ میں رکھا, تجھ کو دودھ پلایا, دیکھ بیٹا تو یہودی ہو کے مر, نصرانی ہو کے مر, کہ یہی سچا مذہب ہے, یہی سچا مذہب ہے. تو پیارے اسلام بھائیو
اگر جس کا ایمان کمزور ہے، جس پہ میرا رب ناراض ہے، تو وہ کس پہ مرے گا؟ کس پہ مرے گا؟ مرنے والا کس حال میں مرا ہمیں نہیں پتا، کفر پہ مرا یا ایمان پہ مرا. یہ تو مرنے والے سے پوچھا جائے، اے مرنے والے تو بتا تو ایماندار مرا یا بے ایمان ہو کے مرا. میرا رب چاہے تو پیارے اسلام بھائیوں اس کو ایمان پہ خاتمہ دیتا ہے، ان شیطان مردودوں کو دور بھگا دیتا ہے. مگر ہم ایمان والے تو بنے، ہمیں تو اپنے ایمان کی پرواہ نہیں، ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ نہیں. اور جس کو اپنے ایمان کی پرواہ نہیں ہوتی، مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، خدا را آنکھیں بند کر کے دل کی بالکنی سے جھانک کر دیکھیے کہ جو باتیں آج ہم نے سنی، اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس ایک ہی آسان راستہ ہے، آسان. الحمدللہ وہ آسان راستہ کی طرف بڑھیے، دیکھیے وہ آسان راستہ کون سا ہے. آپ کو ملے گا کہ جہاں پر بڑی آسانی سے آخرت کی قبر و آخرت کی آسانی سے تیاری ہو جاتی ہے، وہ ماحول اور صرف ماحول دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کی تمام اسلامی بھائی نیت فرما لیں. کون کون نیت کرتا ہے؟ صرف تھوڑے لوگ نیت کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نیت، اچھی نیتوں کے سبب جو ہے جنت بھری جائے گی. روایتوں میں بتایا جاتا ہے یہ عمل کے سبب نہیں بھری جائے گی، بلکہ جو اچھی نیتیں کرتے ہو. تو نیت کیجئے. میں وعدہ نہیں لے رہا، آپ سے نیت کروا رہا ہوں، ارادہ کروا رہا ہوں، ارادہ کہ کم از کم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ زیبا دیکھنے کے لیے اور اس کو پہچاننے کے لیے انشاءاللہ عز و جل 12ویں والے آقا کی نسبت سے 12 جمعرات فیضان مدینہ یا رضا مسجد جائیں گے، یا جہاں بھی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوگا وہاں جائیں گے انشاءاللہ. جائیں گے نا انشاءاللہ عز و جل. پکی آپ نے نیت کر لی؟ چھوڑ دوں آپ کو؟ اب چھوڑ دوں اپنا؟ گھڑی بھی اجازت نہیں دے رہی، کیونکہ آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنی ہے. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا ہوگی، ذکر ہوگی، دعا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جن کا وضو نہیں، وضو فرمانے صفوں میں آگے بیٹھ جائیں، جلدی کریں. بچے پیچھے چلے جائیں.